محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جس طرح ہم لوگوں نے نیکی کا اہتمام کیا ہے، سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اب عید ہم نے منانی ہے۔ عید کے بعد کیا کریں، یعنی یہ عید ہوتی کیوں ہے؟ یہ اصل وہ شکر گزاری ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے اس کا شکر ادا کرنے ہیں اور اس شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے خاتمہ کی طرف گامزن ہے اور ہم اس کے آخری ایام میں ہیں، اور اللہ سے حمد اور توفیق کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک ہمارے رکھے گئے روزوں کو، کیے گئے قیام کو، پڑھے گئے قرآن کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس دعائیہ کلمات کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا تو خاتمہ اس اعتبار سے ہونے والا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ رمضان جس کے فیوز، جس کی برکات، جس کی رحمتیں، جس کی سعادتیں بحمد اللہ و توفیقہ ہم نے سمیٹی ہیں، تو اللہ سے دعا بھی ساتھ کرتے ہیں، جہاں پہ اعمال کی قبولیت کی دعا کی، یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں اور ایسے پرافروز لمحات اللہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ اور ابھی ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جس طرح ہم لوگوں نے نیکی کا اہتمام کیا ہے، سب سے پہلے کام یہ ہے کہ اب عید ہم نے منانی ہے۔ عید کے بعد کیا کریں، یعنی یہ عید ہوتی کیوں ہے؟ یہ اصل وہ شکر گزاری ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے اس کا شکر ادا کرنے ہیں اور اس شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں کہ اس خالق و مالک نے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں اتنی برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ دیا ہے، لہذا شکرانے کے طور پر ہم عید کے 2 نفل کھلے میدان میں ادا کرتے ہیں۔ اور یہ شکر ایسا کلمہ ہے اور ایسا بہترین عمل ہے کہ ہم مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان والا معاملہ ہے، بڑی نرمی والا معاملہ ہے، بڑے پیار والا معاملہ ہے، بڑی لطافت والا اور نزاکت والا معاملہ ہے، اور بڑا لاڈلا پن ہے اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم، اگر تم اس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ۔ اب بات یہ ہے، ایمان تو ہم سارے لے کر آئے ہیں، ایمان لائے تھے تو اللہ نے ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق دی۔ اب ایمان لانے کے بعد شکر کا کلمہ یہ بہترین کلمہ ہے جس کلمے کو ہم نے ادا کرنا ہے، ان شکرتم وآمنتم۔ اور اللہ تعالیٰ کان اللہ شاکر علیم، وہ اللہ کی ذات وہ شاکر ہے، قدردان ہے، اپنے بندوں کے معاملات کی، عبادات کی قدر کرتی ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ میں ہمارے اعمال کو واضح کیا ہے۔ فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی دکھاتے ہیں، کوئی اچھا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کاروبار میں اچھا پروفٹ مل گیا، اولاد اچھا پڑ گئی، زندگی میں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئیں، تو فشکر، وہ شکر کرتا ہے، فلہ اجر، اس کے لیے تب بھی اجر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ، کوئی تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزماتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف بھی آتا ہے، بھوک بھی آتی ہے، پھلوں کی، رزق کی کمی بھی ہوتی ہے،
سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نفوس کو چھین بھی لیتے ہیں، ہمارے والدین چلے جاتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن بندہ صبر کرتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صبر فلہ اجر، وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ تب بھی اس کے لیے اجر ہی اجر لکھتے ہیں۔ تو یہ کتنا حسین اور پیارا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مومنوں کی قدر افزائی اور قدردانی کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، پھر دیکھیے شکر گزاری کے بعد دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، مسجد کی زیارت نہیں چھوڑنی، مسجد میں آنا جانا نہیں چھوڑنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جو ہمارے معاملات ہمارے بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کی طرف دیکھو کہ وہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو ہمیں اپنے تائیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن مساجد کو ہم نے اپنی فزیکل اٹینڈنس کے ساتھ مزین کیا تھا رمضان کے مہینہ میں، اور عام حالات میں اگر چند صفیں تھی تو رمضان میں مسجدیں بھری ملتی تھیں، تو جس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے، اب عید کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ان مساجد کو اسی طرح ہی اپنی حاضری کے ساتھ بھرنا ہے۔ ورنہ بصورت دیگر کیا ہوگا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو ہم محترم ناظرین اپنے اوپر ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ایسی ہماری عادت ڈیولپ ہو گئی کہ ہم مسجد میں جانا ترک کر گئے تو ہم ان خوش نصیبوں میں کیسے شمار ہوں گے، اور ان خوش نصیب خوش بخت لوگوں میں کیسے شمار ہوں گے جن کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ یقینی بات ہے وہی شخص جنتی بھی ہوگا، جنت کی خوشخبری بھی پانے والا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اسی طرح ہی مسجد کی حاضری کو برقرار رکھیں، اور اس حوالے سے مایوسی اقوام عالم میں پیدا نہ کریں۔ تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے استقامت کی دعا بھی کرنی ہے، اور وہ استقامت کی کئی لحاظ سے دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور جس مالک نے ہدایت دی ہے، محترم ناظرین ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں ہدایت دی، جس نے برکتوں والا مہینہ ہمیں دیا، ساتھ ساتھ انہی فضیلتوں کو اس انداز سے بھی پائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من الشوال کان کمن صام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من الشوال، پھر اس نے 6 شوال کے بھی روزے رکھے، کان کمن صام الدہر، گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھ لیے۔ 30 روزے اس نے رمضان کے رکھے، 6 روزے شوال کے رکھے، یہ 36 روزے ہو گئے۔ شریعت کا اصول من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کی 10 نیکیاں، 10 سے ملٹیپلائی کریں 360 بن گئے۔ ہر سال یہ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا یہ عمل اتنا مقبول ہوگا کہ اللہ کریم ساری زندگی کے روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ عمل بھی اس رمضان کے ساتھ منسلک کریں، عید کے فوری بعد۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ ہمارا بیماری کی وجہ سے، کوئی سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا ہے تو اس کی قضائی بھی فوری ہی کوشش کرنی چاہیے، دے کہیں ہمارے سر پہ رہ نہ جائے کہ زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی تھوڑی لکھی ہو تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے سر پہ عبادت کا قرض رہ جائے۔ تو کوشش کریں عید کے فوری بعد جب بھی صحت ہو، میسر ہو، تو ہمیں اس روزے کو رکھ لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی ہی اہم بات کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ نیکیوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ وہ نیکیوں کی حفاظت یوں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں موجود ہیں، صحابہ کو پوچھتے ہیں تدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم ولا متاع له، جس کے بعد درہم و دینار نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ مفلس آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو قیامت کے روز نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ کیفیت یہ بھی ہوگی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، غلط باتیں کی ہوں گی، اور پھر واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، یہ جو لینے والے ہیں یہ اس کے اوپر الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا۔ عمل تو بڑے بڑے ہوں گے، رمضان میں بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی، نماز روزہ زکوٰۃ سارا کچھ بندہ لے کے جائے گا، لیکن جب کیفیت یہ ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جنہوں نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا۔ فرمایا ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کریڈٹ جو نیکیوں میں تھا وہ ختم، اب لینے والے اور بھی موجود، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب ان کی برائیاں لو اور اس کے اوپر ڈال دو، اب اس کے اوپر ڈل جائیں گی، اب وہ نیکیاں کی بجائے اب برائیاں کریڈٹ ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فسحق علی وجہہ ثم طرح فی النار، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے جو نیکیوں کا تحفظ نہیں کر سکا۔ محترم ناظرین، عید کے موقع پر بالخصوص چاند رات اور پھر عید کے بعد اپنی نیکیوں کا تحفظ کیجئے، اپنی عبادات کا تحفظ کیجئے، ہماری زبان سے فرسودہ کلمہ نہ نکلے، گالیاں نہ نکلیں، غیبت اور چغلی نہ ہو، تاکہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں محفوظ رہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔